اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں تفصیل بیان کی تھی کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کو دوبارہ تلاش کیا۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ زمزم کا کنواں تلاش کرتے ہوئے جب پانی نہیں مل رہا تھا تو عبد المطلب نے قسم کھائی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر کنواں مل گیا تو اپنے بیٹے عبداللہ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، یعنی کہ ذبح کر دیں گے۔ جس طرح غیر مسلم اور ہندوؤں وغیرہ میں بھی یہ رسم تھی کہ وہ اپنے بھگوانوں کو خوش کرنے کے لیے ان پر چڑھاوے چڑھاتے اور لڑکیوں کو ذبح کرتے، شاید اب بھی کرتے ہوں۔ چونکہ عبد المطلب اور تمام مکے کے لوگ بھی مشرک تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دیوی دیوتاؤں اور بتوں کو شریک بھی کیا کرتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے کی قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں کنواں دے دیتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ عبد المطلب مکے کے سردار تھے اور وعدے کے بھی بڑے پکے تھے۔ جب زمزم مل گیا تو انہوں پر بہت بوجھ تھا کہ انہوں نے اللہ سے کیا اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، اپنی قسم کو پورا کرنا ہے۔ عبد المطلب نے تقریباً 100 سال عمر پائی اور ان کی 5 یا 6 بیویاں تھیں جن سے تقریباً 18 بچے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی 6 بیٹیاں اور 12 بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ ان کے چھوٹے بچوں میں سے تھے۔ یہ کنفرم تو نہیں ہے کہ وہ آخری اولاد تھے مگر آخری اولادوں میں سے تھے۔ عبد المطلب کے بیٹے عباس اور درار یہ ایک بیوی سے تھے، ابو لہب دوسری بیوی سے، زبیر، عبداللہ اور ابو طالب یہ ایک ماں کی اولاد تھے۔ ابو طالب نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی ان کے والد اور دادا کے انتقال کے بعد۔ عبداللہ اپنے والد کے بہت پیارے تھے، بہت لاڈلے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 16 یا 17 برس تھی جب ان کے والد عبد المطلب نے ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنا ارادہ پکا کر لیا۔ عبد المطلب اپنے جگر کے ٹکڑے کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے لے گئے۔ ساری تیاری مکمل تھی، بیٹے عبداللہ بھی تیار تھے۔ اتنے میں شہر والوں کو خبر ہوئی کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں۔ ان کے سارے بھائی اور قبیلے کے دوسرے افراد فوراً موقع پر پہنچے اور کہا، عبد المطلب بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ عبد المطلب بولے، میں نے اپنی قسم بھی تو پوری کرنی ہے، اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، اب تو اس کو قربان کرنا ہی ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے صلاح دی، ان کو مشورہ دیا کہ بیٹے کے بدلے خون بہا کیوں نہیں دے دیتے۔ یہ مشورہ تو سب کو پسند آیا اور سارے ہی شہر والوں نے مل کر عبد المطلب کو اس بات پر قائل کر لیا کہ بیٹا ذبح کرنے کی بجائے خون بہا دے دو۔ اس وقت خون بہا کے طور پر 100 سرخ رنگ کے اونٹ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر کے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اپنے بیٹے کا خون بہا ادا کیا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسلام نافذ ہونے کے بعد 100 اونٹوں کو خون بہا کے طور پر دینے کے رواج کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حصہ بنا دیا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ اگر غور کرو تو سمجھ آئے کہ اللہ کو انسانی جان کس قدر پسند ہے کہ اس نے انسان کے بدلے جانوروں کی قربانی کو قبول کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے قصے میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور مسلمانوں کے لیے عبادت کی جگہ بنایا۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا اور وہ کہلائے ذبیح اللہ۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے ہیں اس شخص کے جن کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا، یعنی وہ بھی ہیں ذبیح اللہ۔ زمزم کی بات کریں تو پہلی بار وہ نکلا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیوں سے، اور دوسری بار عطا کیا گیا عبداللہ ذبیح اللہ کو کھدائی کے دوران، یعنی جو سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آ کر ختم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔